طاہر صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا ہم غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ تعلقات رکھنے میں شرعاً ممانعت نہیں ہے، اور اگر اسلام کے لیے، دین کے لیے، پلس اگر دعوت دین، نشر و اشاعت اسلام کے لیے اگر تعلق رکھا جائے تو شرعاً اس میں مزید کوئی حرج کی بات تو کیا ہوتی، بلکہ اس کے اندر خاص طور پر یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اس تعلق کے اندر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ البتہ یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ قلبی موالات، دل کی محبت، یہ صرف مسلمان کا حق ہے، اور جب یہ مسلمان کا حق ہے تو یہ غیر مسلم کے ساتھ دلی محبت کا تعلق رکھنا یہ شرعاً درست نہیں۔ بعض اوقات دفتر کے اندر، جائے ملازمت کے اندر، سفر کے اندر، پڑوس کے اندر، کسی تقریب اور فنکشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا اکٹھ ہو جاتا ہے، یا آپ کے ساتھ وہ اکٹھے ہو گئے، تو ایسے موقع پر اتفاقاً کسی وقت اگر کھانا کھا لیا جائے، ان کے ساتھ چائے پی لی جائے تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ ایسے موقع پر ان کے ساتھ کھانا کھانا شرعاً درست ہے۔ جو چیز منع ہے وہ ہے قلبی موالات، وہ ہے قلبی محبت، وہ منع ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ باقی کسی وقت اگر اتفاقاً کھانا کھانے کا موقع مل گیا تو شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں، اور اگر اتفاقاً نہیں بھی، باقاعدہ کوئی ارادہ اور کوئی تقریب ہے اور آپ اس قصد اور ارادے کے ساتھ گئے تو شرعاً اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ بات رکھنی چاہیے کہ بہت زیادہ ایسی قلبی محبت اور دوستی کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ ان کا بہت قریبی دلی تعلق ہے، یہ چیز ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باقی کھانا اکٹھے کھا لینے میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کلکتہ انڈیا سے جمیل صاحب نے پوچھا، ہمیں مکمل دین میں چلنے کے لیے کن کن چیزوں کا اپنانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے مسلک میں چلنے کو مکمل دین قرار دیتا ہے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت کئی کتب صحاح کے اندر موجود ہے کہ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73، یعنی میری امت 73 فرقوں میں، علی 73 ملہ کلہم فی النار، یہ 73 کے 73 فرقے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام۔ گویا صحابہ کرام جس طریقے پر ہوں گے وہ طریقہ ہے جو حق کا طریقہ ہے، نجات کا راستہ ہے، بخشش کا راستہ ہے، مغفرت کا طریقہ ہے، اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ نماز اس طرح نہیں، اس طرح پڑھو۔ کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ قرآن یہ ہے، یہ نہیں ہے، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ حج ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ تو اولین شاگرد کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ، جو طبقہ، جو جماعت، جو فرقہ میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہے وہ مسلک اپنے اعمال اور عقائد کے اعتبار سے جنتی ہے، لہذا ہر مسلک کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com